اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ بحری جہاز اور آبدوز جو سمندر میں ڈوب جاتے ہیں یا پھر کبھی واپس نہیں آتے وہ لوگوں کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، لیکن اتنے لمبے عرصے کے بعد کسی کو زندہ ملنا بے مثال بات ہے۔ اس سے پہلے کبھی نہیں سنا گیا ہوگا کہ ہیریسن اوکین جیسکا 4 ٹگ بوٹ پر باورچی تھے۔ کشتی نائجیریا کے مغرب ساحل سے تقریباً 20 میل دور شیورون آئل ٹینکر کی سروس کر رہی تھی کہ اچانک ایک بڑی لہر سے الٹ جاتی ہے۔ ویسل ہیریسن ان 12 لوگوں میں سے واحد وہ شخص ہے جو اس وقت دوسرے کیبن میں فوری پہنچ جاتا ہے، کیونکہ کمروں کے اندر داخل ہونے والے پانی کو روکنے کے لیے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ جب پانی جہاز میں داخل ہوتا ہے تو وہ اندر آنے والے پانی کے دباؤ کی وجہ سے دروازے کھولنے سے ناکام رہتا ہے اور جہاز سمندر کی تہہ میں ڈوبنا شروع کر دیتا ہے۔ سائٹ کو ملبے پر بھیج دیا جاتا ہے تاکہ وہ لاشوں کی تلاش کر سکیں۔ ڈچ کے ذیلی ادارے DCN ڈائیونگ کے آپریٹرز کو اس جگہ پر بلایا جاتا ہے جہاں وہ حادثہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ 62 میل دور ایک آئل فیلڈ میں کام کر رہے تھے۔ قسمت کے جھٹکے میں ہیریسن نے اپنی ہمت توڑ دی تھی۔ کیبن میں جو ایک سوراخ باقی تھا وہ وہاں سے سانس لے سکتا تھا، لیکن وہ مکمل طور پہ اندھیرے میں پھنس چکا تھا اور جمی ہوئی سردی ہیریسن کے اندر کی بھول بھلیاں سے نکلنے کی کوشش کرتا رہا اور رسی کا استعمال کرتے ہوئے ہوا کے جانب کا راستہ تلاش کرتا رہا۔ کھانا اور پانی کے بغیر سردی میں پھنس جانے سے وہ کاربن ڈائی آکسائیڈ زہریلے ہونے کے ساتھ ساتھ ہائپوتھرمیا کے بڑے خطرے میں ہیں۔ حالانکہ نائجیریا ساحل کے قریب ہے جہاں آب و ہوا گرم اور پانی کا درجہ حرارت 98 میٹر کی گہرائی میں جسم کا درجہ حرارت منٹوں یا گھنٹوں میں سطح تک گر سکتا ہے۔ غوطہ خور ان حالات میں جسم کی حرارت کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیشہ سیفٹی جیکٹ پہن کے رکھتے ہیں، کیونکہ کشتی الٹ چکی تھی اور وہ ایک خانے میں پھنس چکا تھا۔ یہ ممکن تھا کہ شاید وہ باہر نکل سکے کیونکہ پانی میں صرف اس کی ٹانگوں کا کچھ ہی حصہ ڈوبا ہوا تھا۔ اسے اس ماحول میں جسمانی درجہ حرارت کو برقرار رکھنے کے لیے کوشش کرتے رہنا ہوگا۔ ہیریسن نے واقعی سوچا کہ یہ اس کا انجام ہے جب اس نے کشتی کے انجن اور لنگر گرنے کی آواز سنی، لیکن وہ امدادی کارکنوں کی توجہ حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ کشتی کی جسامت کو دیکھتے ہوئے یہ ایک معجزہ ہی ہوگا اگر کوئی غوطہ خور اسے تلاش کر لے، لیکن اس نے انہیں دور جاتے ہوئے سنا اور اب وہ انہیں مزید نہیں سن سکتا تھا، کیونکہ پانی کے غلاب کی طرح اس نے ایک پلیٹ فارم کے اوپر ایک شیلف بنا دیا تھا اور اس کے اوپر 2 گدے رکھ دیے تھے۔ سب سے اوپر غوطہ خوروں نے پہلے ہی 4 لاشیں نکال لی تھی۔ اس کے بعد ایک ہاتھ نقاب پوش کیمرے میں نمودہ ہوتا ہے جسے سپروائزر ریسکیو بوٹ مانیٹر کر رہا تھا۔ اب فرض کر لیتے ہیں کہ یہ کوئی اور لاش ہے۔ غوطہ خور نے دیکھ لیا کہ یہ ایک اور ہاتھ ہے اور وہ چلا جاتا ہے اسے پکڑنے کے لیے، لیکن ہاتھ نے اسے ہی پکڑ لیا۔ اس سے پہلے اس کے پورے جسم میں ایک تھتھراہٹ سی پیدا ہوئی اور یہ خوف سے بھرا ایک صدمے کا اظہار تھا۔ پھر اچانک غوطہ خور کو ایک خوشی کا اظہار ہوتا ہے اور وہ سب کو بتاتا ہے کہ یہ زندہ ہے۔ ہیریسن کو یہ سن کر یاد آیا کہ وہ زندہ بچ گیا ہے اور وہ زندہ ہے۔ ہیریسن زیادہ دیر تک چل نہیں سکتا تھا اور وہ ناقابل یقین حد تک خوش تھا کہ وہ ایک ہوائی خانے میں تھا، لیکن اس کے پاس محدود وقت تھا۔ جب تک اسے پایا گیا وہ مزید سانس نہیں لے سکتا تھا۔ غالباً اس کے پاس رہنے کے لیے صرف چند گھنٹے ہی باقی تھے۔ تقریباً 62 گھنٹے تک اس نے کاربن ڈائی آکسائیڈ سے باہر نکلنے میں صرف 70 گھنٹے لگے ہوں گے۔ آپ اس تصویر میں اپنی آنکھوں سے ہانپتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ وجہ بھی سامنے آئی ہے، یہ ہوا سے بھاری ہو چکا تھا، اس لیے انہیں اسے آکسیجن میں اور ہیلیم کے پروسیس میں تبدیل کرنا پڑا، جو کہ اچھا نہیں تھا۔ یہ بہت شرم کی بات ہے کہ ٹائٹن آبدوز کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا اور پانی کا دباؤ اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ غوطہ خوری کے دوران جہاز سے 10 لاشیں برآمد ہوئی تھی اور ایک لاپتہ شخص کی لاش کبھی نہیں ملی تھی جو ہیریسن تھا۔ صرف زندہ بچ جانے والوں کو ایک غوطہ خور نے ہی بچایا تھا جس نے اسے گرم کرنے کے لیے پہلے گرم پانی کا استعمال کیا، پھر اسے ایک آکسیجن ماسک میں ڈال دیا۔ جب ڈوبی ہوئی کشتی کے غوطہ خوروں نے ہیریسن کو ڈائیونگ بیل کی طرف لے جانے سے پہلے اسے سطح پر ایک ڈیمارکیشن چیمبر میں رکھا جہاں وہ مزید 2.5 دن تک رہا۔ 30 میٹر کی گہرائی میں ہوا کے جیب میں دباؤ سطح سمندر پر 60 گھنٹوں کے دوران ہوا کے دباؤ سے تقریباً 3 گنا زیادہ ہوتا تو اس کا جسم سطح پر واپس آنے پر نائٹروجن گیس کی بڑی مقدار جذب کر چکا ہوتا۔ اسے اس اضافی نائٹروجن گیس کو باہر نکلنے میں کئی گھنٹے لگ گئے تاکہ گیس کو اس کے خون میں بلبلے بننے سے روکا جا سکے، جیسے کہ چمکتے پانی کی بوتل کھولتے وقت دیکھا جاتا ہے۔ اسے ہوا کی جیب کے برابر دباؤ والے ہائپر بار چیمبر میں رکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ دباؤ کو کم کریں گے تاکہ پھنسے ہوئے نائٹروجن کو اس کی آزمائش کے باوجود آہستہ آہستہ چھوڑ دیا جائے۔ سب قسمت کا کھیل ہے، اس کی زندگی بچی ہوئی تھی، اس لیے خدا نے اس کی جان کو بچا لیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔